اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 236 لا جناح نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پہ ان اگر تم طلاق دو النساء بیویوں کو ما وہ جو لم تمسوہن تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا او یا لم تفرضو لہن یا مقرر نہیں کیا لہن اس کے لیے جو اوپر والا لم ہے وہ لم تفرضو کے ساتھ بھی آئے گا لہن اس کے لیے فریضتاً حق میں ہے ٹھیک ہے تو یہ لم جو ہے لم تمسوہن اور لم تفرضوہن دونوں کے لیے نفیہ ہے یعنی وہ طلاق جو ہے نکاح سے پہلے نکاح تو ہوا ہے لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور اس حالت میں کہ تم نے جو ہے عورت کو ہاتھ نہیں لگایا ٹچ نہیں کیا اور نہ اس کے لیے حق مہر مقرر کیا ہے تو اس دوران اس کا حق مہر پھر بنتا نہیں ہے تو اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ تم اس کو فائدہ دو یعنی کچھ تحفے تحائف دو کچھ نہ کچھ فائدہ دو یعنی کچھ سامان دے دو جوڑا دے دو جو بھی ہے الموسع قدرت وسعت والے پہ جو امیر ہے قدر ہو اس کے قدرت کے مطابق یعنی وہ اپنے طاقت کے مطابق جو ہے اس کو فائدہ دے وعلی المقتر اور تنگ دست پہ قدر ہو اس کے طاقت کے مطابق متاع فائدہ بالمعروف بہتر طریقے سے جو دستور کے مطابق ہو حقاً یہ لازم ہے علی المحسنین نیک کاروں پہ وَإِنْ اگر طلقتموہن تم طلاق دو ان کو من قبل اس سے پہلے ان یہ کہ تمسوہن تم نے اس کو ہاتھ لگایا ہو یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو لیکن وقد اور تحقیق یہاں جو قد آیا ادھر او آیا تھا تو او کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو نفیہ ہے وہ دونوں کے ساتھ لگے گا اب یہاں کیا ذکر ہے وقت تحقیق فرض تم نے مقرر کیا ہے لہن نہ اس کے لیے فریضتاً حق میں ہے اب اس حالت میں کہ رخصتی نہیں ہوئی اور جو ہے ہاتھ بھی نہیں لگایا لیکن یہاں یہ ہے کہ تم نے حق مہر مقرر کیا ہے نکاح میں تو پھر اس کا حق مہر بنتا ہے فنصف آدھا ماں وہ جو فرض تم نے مقرر کی جو تم نے مقرر کیا ہے اس میں آدھا اس کا ہے الا مگر ایعفونا اللہ مگر ان یہ کہ یعفونا معاف کر دے او یا یعفوا معاف کر دے الذی وہ جو بیدی جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح عقد نکاح کا ہے یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ یا تو مرد کی طرف سے معافی ہو جائے اور وہ حق مہر کو نہ روکے رکھے یعنی آدھا بھی نہ روکے وہ سارا دے دے وہ کہے کہ نہیں بس میں نے سارا دینا ہے اور یا کیا کرے جو لڑکی کی طرف سے عقد نکاح کا جو ولی ہے یعنی لڑکی کی طرف سے اگر معافی ہو جائے وہ کہے کہ نہیں بس ہم نے یہ آدھا بھی نہیں لینا تو اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا یہ کہ تعفو معاف کرنا اقرب زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے وَلَا تَنْسُوا اور تم نہ بھلاؤ الفضل احسان کو بینکم اپنے مابین یعنی حالات جیسے بھی ہو یعنی طلاق کبھی بھی خوشی سے نہیں ہوتی لیکن تم لوگ کیا کرو انسانیت کے طور پہ آپس میں احسان کو نہ بھلاؤ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو اگر رشتہ ختم ہی ہونا ہے وہ تو ویسے بھی ختم ہو گئے تو تم کیا کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کو نہ بھلاؤ یعنی خوشی سے اس جو ہے اس کو مطلب اچھے بہتر طریقے سے اس کو جو ہے مسئلے کو وہ کر دو یعنی تحفے تحائف دے دو یا جو ہے جہاں حق مہر بنتا ہے تو حق مہر دے دو اگر ہو سکے تو پورا دے دو نہ روکے رکھو اگر لڑکا تھوڑا سا مطلب تنگ دست ہے اور لڑکی کا ہے کہ بس وہ کہتے کہ ہم نے بس سارا معاف کرنا ہے تو بھی بہتر ہے تو اللہ فرماتے ہیں آپس میں احسان کو نہیں بھلانا ایک دوسرے پہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما وہ جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے حافظو حفاظت کرو علی الصلاۃ نمازوں کی والصلاۃ الوسطیٰ اور خاص کر نماز الوسطیٰ درمیانی وقوموا اور کڑے رہو للہ اللہ کے لیے قانتین
ادب کے ساتھ۔ اب یہاں سے مراد درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد صبح کی نماز ہے، کچھ علماء ظہر کی نماز کہتے ہیں، لیکن جو زیادہ قوی قول ہے وہ ہے عصر کی نماز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا غفلت والا اس لحاظ سے کہ جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے پورے اس میں ایک خاموشی سی چھائی ہوتی ہے، دوپہر میں کوئی اس طرح باہر اتنا نہیں نکلتا، اور ماحول ایسے بنا ہوتا ہے کہ جو عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو ہر کوئی کہیں جو ہے باہر گھومنے جاتا ہے، کوئی جو ہے مطلب یا کام کے لیے نکل جاتا ہے، تو یہ ٹائم ایسے ہوتا ہے اور بہت شارٹ ٹائم، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، یعنی مطلب نماز بہت جلدی نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسپیشلی جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت، وقوم و کڑے رول اللہ، اللہ کے لیے قانتین ادب کے ساتھ۔ فإن، اب یہاں نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہیں کسی قسم کا خوف ہے نماز میں، کس طرح نماز میں خوف ہے؟ مطلب یہ دشمن کا خوف ہے اور نماز کا ٹائم آ گیا، اگر تم سواری پہ ہو اور اگر یا تم پیدل ہو تو اچھا یہاں پیدل چلتے چلتے نماز، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چلتے چلتے نماز نہیں ہو سکتی کیونکہ چلتے چلتے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں جو فرجال پیدل سے مراد یہ ہے کہ جگہ جگہ پڑھ کے نا، ایک جگہ پڑھ لو دوسری جگہ پڑھ لو، یعنی جو ہے پیدل ہو تو پیدل وہ پڑھ لو، اور رکبانوں یا سواری پہ ہو تو سواری اس پہ پڑھ لو، سواری پہ ہو، یا اس طرح دشمن کا خوف ہو، یا اس طرح ہو کہ اب جیسے کوئی بائی ایئر ہے، اگر بائی ایئر وہ تو پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاز سے اتر کے وہ نماز پڑھ سکے، تو وہ جہاز میں ظاہر سی بات ہے پڑھے گا۔ تو یہ بھی قسم کا خوف ہے زندگی کا کہ اگر وہ اترے گا تو جان جائے گی، تو اس سے اچھا بہتر ہے نماز اس میں پڑھے۔ اب جیسے کوئی جیسے گاڑی میں ہو اور ایسا راستہ ہو کہ رکنا مناسب نہ ہو، جیسے موٹر وے ہے، ادھر اگر ریسٹ ایریا نزدیک ہے تو وہ تو صحیح ہے، ادھر جا کے جو ہے رک کے نماز پڑھ لو۔ اگر وہ نزدیک نہیں ہے اور نماز نکل رہی ہے اور ادھر رکنا بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے تو پھر گاڑی میں پڑھ لو۔ تو اگر ایسے حالات ہو تو پھر گاڑی میں مطلب سواری میں پڑھ سکتے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اگر تم مطلب امن میں ہو جاؤ، آگے اللہ فرماتے ہیں تم امن میں ہو جاؤ، یعنی یہ سارے مسئلے ختم ہو جائے، کسی چیز کا خوف نہ ہو، تو تم ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے۔ فإن، اگر خفتم خوف ہو تمہیں، فرجال، تم اگر پیدل ہو، اور رکبان یا سواری پہ ہو، فإذا، جب امن تم امن میں ہو جاؤ، فذکروا، ذکر کرو اللہ کا، کما، جیسے کہ علمکم، تم کو سکھایا گیا، یعنی نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں سکھایا گیا۔ ما وہ جو لم تکونوا، نہیں تھے تم، تعلمون، اس پہ پہلے جو ہے علم رکھنے والی، یعنی تمہیں اس چیز کا پہلے علم نہیں، تب جو تمہیں سکھایا گیا اسی طرح پڑھو۔ والذین، اور وہ لوگ یتوفون، جو فوت ہو جائے، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ دے، ازواجن، بیویاں، وصیت لازواجہم، وصیت لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعن، فائدہ، الالحول، پورے سال کا، غیر اخراج، بغیر نکالنے کے۔ فإن، اگر خرجنا، وہ نکل جائے، فلا جناح، نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تم پہ، فیما، اس میں، فعلنا،